السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاخلاص کی تفسیر کے بعد آئیے سورہ الفلق کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کا نام الفلق ہے کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت میں الفلق کا لفظ آیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت حسن البصری، حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ اور ایک جماعت کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ روح المعانی میں یہ تفصیلات آتی ہیں جز نمبر 30 پہ۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک سورہ مبارکہ ایک سے زائد دفعہ نازل ہوئی ہو، ایک دفعہ نازل ہوئی اور پھر کسی اور مقصد کے تحت ایک سے زائد مرتبہ دوسری دفعہ نازل ہوئی، تو سورہ الفلق بھی ہو سکتا ہے انہی صورتوں میں ہو، اور اسی لیے بعض نے اس کو کنٹیکسچولی مدنی کہا اور بعض نے اس کو اس کے پہلے ٹائم کے نازل ہونے کے مطابق مکی کہا۔ بہرحال سورہ الاخلاص جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ تفسیر ڈسکس کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور اس سورہ الفلق اور اس کے بعد والی سورہ الناس میں یہ بتایا کہ اس جہان میں جو بھی شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح شیاطین اور اسی طرح انسانوں میں وہ جو شریر لوگ ہیں اور جنات میں جو شریر ہیں، جو شریر سے مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے روکتا ہو اور انسان کے دل میں برائی یا وسوسے ڈالتا ہو، تو ان سب سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی بیان کرتے ہیں، یہ المعوذتین یاد رکھیں، یہ سورہ الفلق اور سورہ الناس کو ملا کر اس کا ایک نام المعوذتین، اور اس میں پھر ہم کچھ فضائل دیکھ لیتے ہیں، کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ عقبہ بن عامر الجہنی کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 814 حدیث، سنن الترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن الکبریٰ جو امام نسائی کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی روایت آتی ہے، اور مسند امام احمد میں بھی۔ حضرت حابس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حابس، کیا میں تمہیں ان کلمات کی خبر نہ دوں جو اللہ سے پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور یہی المعوذتان یعنی سنن نسائی کی روایت حدیث 5432۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ یوسف اور سورہ ہود کو پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اے عقبہ، قل اعوذ برب الفلق کو پڑھو، تم کوئی سورت نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو اور اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بلیغ ہو۔ اگر تم کر سکتے ہو تو اس کو پڑھنے سے فوت نہ ہونے دو، یعنی اس کو ضروری پڑھو، لازم پڑھو، روز پڑھو۔ سورہ الفلق کی اس فضیلت کو المستدرک میں امام حاکم روایت کرتے ہیں، حدیث 3988، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ طلب کرتے تھے، حتیٰ کہ المعوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان کو شروع کر دیا اور ان کے سوا سب کو ترک کر دیا۔ سنن الترمذی کی روایت حدیث 2058 اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث 5509، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 113 ہے، یعنی قرآن کریم میں جو اس کا سیکوینس نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے چونکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور زیادہ تر یہی ہے کہ مکے میں نازل ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں کسی اور مقصد کے تحت نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 20 ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو جو پہلی 3 آیات ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فلق سے مراد صبح کا وقت ہے، اور زجاج کہتے ہیں کہ رات کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اور اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو ذات رات کے شدید اندھیرے کو بالکل ایسے کر دے کہ گویا وہ ہے ہی نہیں، زائل کر دے، تو ایسے رب سے واقعتاً بالکل انسان کو جو ہے وہ ڈرنا بھی چاہیے
اور خوف بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح صبح کا طلوع ہونا کشادگی کی ایک نوید کی مثل ہے۔ بس جس طرح انسان رات میں صبح کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ انسان اپنی مہم میں کامیابی کا منتظر ہوتا ہے۔ تو اب جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے، ہر طرف روشنیاں پھیلتی ہیں اور تم اپنے کاموں کی طرف جاتے ہو، تو ان کاموں میں کامیابی کے لیے اس رب کے آگے جھکو۔ اسی طرح صبح کے وقت کی تخصیص یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قرار لوگ اپنی حاجات میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں جو ہر رنج اور فکر سے آزادی دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت کو اس لیے خاص کیا ہو کہ فجر کی نماز قیامت کے تمام احوال کی جامع ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں انسان لمبا قیام کرتا ہے، اور لمبے قیامت میں بھی رب کے حضور 50,000 سال تک کا بھی قیام ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں خود آتا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اور انسان جب نماز میں امام کی قرأت سنتا ہے تو وہ اس کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کی قرأت کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے سامنے سچ سچ بول رہی ہے، سورہ الجاثیہ میں آتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز میں رکوع کرتا ہے تو اس کو یہ وقت کی یاد دلاتا ہے کہ جب مجرم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، جیسے سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ ناکسو رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اور جب وہ شخص نماز میں سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ جب کافروں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے سورہ القلم میں آتا ہے قیامت کے دن وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح جب وہ قعدے میں بیٹھا ہوتا ہے، دو زانوں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ اس کو اس وقت کی یاد دلائے گا جب تمام امتی گھٹنوں کے بل، تمام امتیں جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی بلکہ گری ہوں گی، جیسا سورہ الجاثیہ میں آتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ بس گویا اللہ سے پناہ طلب کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب کریم، جس طرح تو نے مجھے رات کے اس اندھیرے سے نجات دی ہے، مجھے ان ہولناک مصائب سے بھی نجات عطا فرما۔ اور صبح کا وقت بہت سعادت اور استجابت کا وقت ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت پناہ طلب کرنے والے کی قبولیت زیادہ متوقع ہے۔ اس کی ایک دلیل اور علماء نے دی ہے، وہ یہ کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا اور استغفار کرنا، یہ وقت بڑا زبردست ہے اس کے لیے، اور اللہ سے پناہ طلب کرنے کے بہت سے مناسب ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران میں والمستغفرین بالاسحار، اور جو لوگ سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں تفصیلات آتی ہیں جلد نمبر 11 میں۔ اس طرح صبح کے وقت اللہ سے پناہ طلب کرنے کے متعلق ایک روایت سنن النسائی میں آتی ہے، حدیث 5443۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو، تو میں نے عرض کیا کیا پڑھو؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھو اور معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھو، جب شام ہو جب صبح ہو تو 3 بار پڑھا کرو، اور ان کی تلاوت تم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث 5443۔ تو آیت نمبر 4 میں نفاثات کا جو معنی آیا ہے، اس جو لفظ ہے نا، یہ نفثا سے نکلا ہے، تو منہ سے ایسی پھونک کا مارنا جس میں کچھ لعاب کی آمیزش ہو، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف پھونک ہے، اور العقد یعنی عقدہ کی جو جمع ہے اس کا معنی ہے گرہ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے، وہ اس دھاگے میں ایک گرہ لگاتا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھ کر اس گرہ میں پھونک مارتا ہے، پھر اسی طرح گرہیں لگاتا جاتا ہے اور اس میں پھونکیں مارتا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں پھونک مارنے والے جادوگر کے لیے جو فیمیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جسے تفسیر کبیر میں امام راضی بیان کرتے ہیں کہ جادو کا عمل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور پھونک مارتی جاتی ہیں، اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ یہ عمل دل سے کیا جائے، اور عورتیں یہ کام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان کا علم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا ریزن آپ یہ دیتے ہیں کہ مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے، کیونکہ جب کئی جادوگر مل کر جادو کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اور تیسری وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام راضی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ نفاثات پھونک مارنے والیاں،
اور لبید ابن عاصم کی جو ایک یہودی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے حضور پر جادو کیا تھا، لیکن بہرحال تحقیق یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے حضور پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ سے بیان کروں گا، اور کر بھی چکا ہوں پہلے بھی۔ بہرحال امام فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری کے لکھتے ہیں کہ جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی نے حضور پر 11 گرہوں پہ جادو کیا تھا، یعنی 11 اس نے ناٹس باندھی تھی، اور اس دھاگے کو ایک کنواں تھا جس کا نام تھا ذروان، اس کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کیفیت طاری ہوئی، اور 3 دن تک یہ کیفیت طاری رہی، پھر اس وجہ سے پھر معوذتین نازل ہوئیں۔ اب یہ کہ مکی صورت نازل ہو چکی تھی مکے میں، کیونکہ آپ دیکھیں اعتبار کے یہ سیکوینس آف نزول کے اعتبار سے 20ویں سورہ مبارکہ ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ سورہ نازل کر کے اس کی طرف نشاندہی کروائی گئی۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے آ کر آپ کو اس کی خبر دی، تب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ کو بھیجا، اور اس دھاگے کو لے کر آئے، اور حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ یہ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں، اور جب آپ آیت پڑھنے لگے تو وہ گرہ کھلنے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر سورہ الفلق میں فرمایا کہ گرہوں میں پھونک مارنے کا جو ذکر ہے، وہ جادو کے کلمات پڑھ کر گرہوں میں جو پھونک مارنا باطل اور حرام ہے، یہ ساری تفصیلات ہم پہلے بھی جادو کے ضمن میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اچھا، کچھ حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر اور کرتا چلوں کچھ اور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹتے تو آپ اپنی ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد پڑھتے، اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے، اور یہ پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر ملتے، اور ان ہتھیلیوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں تک اپنے جسم پر ملتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ مجھے اس طرح پھونک مار کر اپنی ہتھیلیوں کو ملنے کا حکم دیتے۔ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، بخاری میں حدیث 5747، مسلم میں حدیث 2192۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک سفر میں گئے اور عرب کے کسی قبیلے میں پہنچے۔ انہوں نے قبیلے والوں سے کہا ہماری مہمانی کرو، یعنی کھانا کھلاؤ۔ قبیلے والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جس کو بچھو ڈنک مارا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے علاج کے بہت جتن کیے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ جو تمہاری بستی میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمارے سردار کو شفا ہو جائے۔ سو ان لوگوں نے صحابہ سے کہا کہ اے نئے آنے والوں کی جماعت، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، ہم نے اس کے علاج کی بہت کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں ہے، اللہ کی قسم بے شک میں ضرور دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، لہٰذا اب میں تمہیں دم کرنے والا نہیں ہوں حتیٰ کہ تم ہمیں معاوضہ دے دو۔ تو انہوں نے بکریوں کے ریوڑ پر صلح کی، اور وہ 30 بکریاں تھیں۔ وہ صحابی گئے اور سورہ الفاتحہ پڑھ کر اس سردار پر جو ہے لعاب آمیز پھونک ماری، حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے رسی سے بنا ہوا تھا اور کھل گیا، اور وہ اس طرح چلنے لگا گویا اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو قبیلہ والوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو بکریوں کو ریوڑ دے دیا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ دم کرنے والے صحابی نے کہا کہ نہیں، حتیٰ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق معلوم نہ کر لیں۔ ہم آپ کے سامنے واقعہ بیان کریں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آپ سے سارا واقعہ ذکر کیا۔ تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی کہنے کا مقصد حضور کا یہ تھا، عذراء کرم جو آخری جملہ فرمایا کہ جو تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم نے قرآن پڑھ کے دم کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ واقعہ لانے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ جیسے سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کے پھونک مار کے دم کیا جاتا ہے، ویسے سورہ الفاتحہ بھی۔ اچھا، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 5749، اور سنن ابی داؤد میں حدیث 3902 آتی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ اچھا، بعض روایات میں دم کرنے کی ممانعت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو شرکیہ دم ہوتے ہیں
اور آخری آیا جو ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے تو حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس سے چلی جائے، مجھے مل جائے۔ اس لیے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کا خواہاں ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اچھا، اگر انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت آ جائے، اور جس کے پاس ہے اسے تو اللہ نے عطا کی ہے اور بھی دے دے، تو اسے رشک کہتے ہیں، اور رشک کرنا جائز ہے اور حسد کرنا حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد کرنے سے باز رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ سنن ابی داؤد حدیث 4903۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوگی، اور نہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوں گے۔ سنن نسائی کی روایت حدیث 3106۔ اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا گیا، اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زمین پر کیا گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کی، اور قابیل نے حابیل سے حسد کی۔ اور حسد میں جو 5 بڑی بڑی خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ حاسد ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جس کو کوئی نعمت دی گئی ہو۔ دوسری، حاسد اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا کہ کس کو کیا دینا ہے، اور تم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہو۔ تیسری، حاسد اللہ کے فضل سے بخل کرتا ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اور چوتھی، حاسد اولیاء اللہ کا برا چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ اور پانچواں، حاسد ابلیس کا متبع ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ الفلق کی تفسیر یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں سورہ الناس کی تفسیر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔